سامعین گرامی آپ المیہ دیکھیے، ابھی زمانہ کہتا ہے کہ یہ قوم روتی کیوں ہے، جو شہزادی نہ ہوتی تو دنیا میں کہیں روشنی نہ ہوتی۔ آج اس شہزادی کی قبر پہ کوئی دیا روشن کرنے والا بھی نہیں۔ باخدا دکھ ہوتا ہے، 40 سال تک انسانیت سکھائی میرے آقا نے، 23 برس تک اللہ رسول اور دین سکھایا، لا الہ الا اللہ پڑھوانے سے پہلے انہیں انسانیت کا درس دیا کہ پہلے انسان بنو، اور زندہ بیٹیوں جیسی رحمت کو دفن کرنے والے درندوں کو انسان بنایا، اور بیٹیاں دفن کرنے والے درندوں کو اس لیے انسان بنایا تھا کہ کل ان کی اپنی بیٹی کی قبر پہ بلڈوزر چلا دیے جائیں۔ سامعین گرامی یہ جو چیز آپ نے دیکھی ہے نا، اس چیز کا خطرہ 1400 سال پہلے میرے مولا علی کو تھا۔ علامہ ناصر شہید میرے مالک درجات بلند فرمائیں، جوار ائمہ میں اعلیٰ مقام نصیب ہوں، لاہور مجلس پڑھ رہے تھے، میں چھوٹا سا تھا، مجلس سننے گیا، میں بیچ میں بیٹھ کے سن رہا تھا، شہید یہ جملے پڑھ رہے تھے کہ میرے مولا نے سیدہ کو دفن کر کے 40 قبریں بنائیں، اور پھر 40 کے نشان بعد میں مٹائے، لیکن 40 قبریں بنائیں۔ اب بیچ میں سے ایک سید بزرگ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کھڑے ہو اور باخدا مجلس ختم ہو گئی، قیامت بن گئی، کوہرام مچ گیا، اب اس سے آگے شہید کو پڑھنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ سید بزرگ نے اٹھ کے سوال کیا، ناصر عباس مجھے صرف اتنا بتائیے کہ علی علیہ السلام نے 40 قبریں کیوں بنائیں؟ یہ 40 قبریں بنانے کا اتنے درد میں روئے تو جملہ قبول کیجئے، باخدا قیامت بن گئی، میں مجلس کے بیچ میں بیٹھا تھا، یہ 40 قبریں بنانے کا فلسفہ کیا تھا؟ شہید منہ پہ ماتم کر کے فرماتے ہیں امیر المومنین کو جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی قبر کے حوالے سے مدینے میں وہی ڈر تھا جو ڈر حسین کو 10 محرم اصغر کی قبر کا تھا۔ اللہ اللہ، ہائے وہ پیغمبر جو چاہتے تھے کہ میری بیٹی ہمیشہ مسکراتی رہے۔ سامعین گرامی بات لمبی نہ ہو جائے، میں مخدومہ کے حوالے سے ماں اور بیٹے کا ایک رشتہ پڑھتا ہوں، پھر یہ ساری غربت پڑھتا ہوں اور آپ سے سلام۔ 2 منٹ بس اپنی توجہ ہمتاً میری طرف رکھیے گا۔ پہلے 2 مصرع سن لیجئے تاکہ آپ کو مصائب کا عنوان پتہ چل جائے۔ میں جلدی سے گزر ہوں لیکن ہے یہ بھی قیامت، اگر سمجھا سکا تو رات بستر پہ رونے کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے۔ مصرع پڑھ رہا ہوں، رو کر پکاری بی بی کوئی آؤ تھامنے، ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے۔ میاں علی میرا حسن دیکھ رہا تھا، شرما کے نہ رونا، مولا کا واسطہ، میاں علی میرا حسن دے۔ باخدا ہم شرمندہ ہیں اپنی مخدومہ سے، باخدا ہم کہتے ہیں ہم کربلا میں ہوتے تو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرتے، باخدا ہم شرمندہ ہیں، میری مخدومہ کا روزہ گرا دیا گیا ہے۔ بی بی ہم شرمندہ ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکے، بی بی یہ آنسو ہیں ہمارے، انہیں اپنی بارگاہ میں صرف قبولیت بخشیے گا۔ سامعین گرامی کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر کو موت نے نہیں رلایا، کوئی صحن ایسا نہیں جس صحن سے جنازے نہیں اٹھے۔ مجھے بتائیے جب یہ موت فوت ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ خدا نہ کرے ایک میت ہو اور ایک ہی اس کا وارث ہو، وہ کیا کرے گا؟ وہ میت کے ساتھ بیٹھ کے ڈھیر روئے گا، ڈھیر روئے گا، ڈھیر روئے گا، لیکن بہت رونے کے بعد وہ چپ کر جائے گا۔ اس کی 2 وجوہات ہوں گی، ایک تو اسے حوصلہ آ جائے گا، اس کے اندر کا دکھ اس کے آنسوؤں کی صورت میں نکل جائے گا، اس کا دل ہلکا ہو جائے گا، اور دوسرا اس کے رونے کی وجہ یہ ہوگی کہ اسے کام ڈھیر ہوں گے، غسل، کفن، تدفین، جنازہ، اعلان جنازہ، اطلاع دینا، اور وہ جتنا بھی چپ کر جائے اچانک ناگہا اگر کوئی اس اکیلے کا سگا میت پر آ جائے نا، اس کے صبر کا پیمانہ پھر لبریز ہو جائے گا، اور وہ دوبارہ اپنے سگے کو گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دے گا۔ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں وہ بندہ اب سر نیچے کر لے جو ہائے نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ رعایت ہو نہیں سکتی۔ کام کیا کیا ہوتے ہیں؟ غسل، کفن، تدفین، جنازہ، اعلان جنازہ۔ رکھیے سر پہ قرآن، اور علی عباس عسکری مہمان ہے، مجھے بتائیے کہ رات کی تاریکی میں اکیلے میرے مولا علی کیا کریں؟ قبلہ جناب سلمان فارسی روایت کرتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں مصلی عبادت پہ تھا، اچانک میرے دروازے پہ دکل، یہ آنکھیں سلامت رہے جو اتنے درد سے رو رہی ہیں،
یہ آنکھیں سلامت رہیں باخدا. بڑے درد سے آنسو بہ رہے ہیں. سلمان فارسی روایت کرتے ہیں میں اپنے گھر میں تھا, میں مصلی عبادت پہ تھا, میرے دروازے پہ دق الباب ہوئی. میں حیران تھا رات کے اس وقت میرے دروازے پہ کون آ گیا. سلمان فارسی فرماتے ہیں میں مر جاتا, مجھے موت آ جاتی, میں دروازہ کھول کے وہ منظر نہ دیکھتا. مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا, میں چلتے چلتے دروازے پہ گیا, میں نے جا کے دروازہ کھولا. عجیب منظر تھا, گریبان چاک حسنین سر میں مٹی ڈال کے میرے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے. سلمان فرماتے ہیں میری چیخ نکلی, میں نے ہاتھ مان کے کہا شہزادو آدھی رات کا وقت ہے اور یہ اپنی حالت کیا ہو گئی. سلمان فرماتے ہیں مجھے موت آ جاتی, میں سوال نہ کرتا, پھر جواب نہ سنتا. میں نے کہا آدھی رات کے وقت یہ حلیہ خیر تو ہے, مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا. سلمان فارسی روایت کرتے ہیں بڑا شہزادہ امن تو خاموش رہا. نواب کربلا نے منہ پہ ماتم کر کے کہا چچا سلمان لوگوں نے ہماری ماں کو قتل کر دیا. سینہ پیارا نہ کرنا, ادارا سینہ بندہ پیارا کر کے نہ بیٹھے. پتہ نہیں میری یہ کسی کی زندگی کی آخری مجلس ہو, ہاں قبر میں یاد آئے میری مخدومہ کی بارگاہ میں گریہ پیش کیا جا رہا تھا اور میں نے بھی آنسو بہائے تھے, میں نے بھی نذران عقیدت پیش کیا تھا. چچا سلمان آپ کو بابا علی نے بلایا ہے, چچا سلمان چلیے ہمارے ساتھ. سامعین گرامی خود جناب سلمان فارسی روایت کرتے ہیں میں نے دونوں شہزادوں کی انگلیاں تھامی اور میں اپنے گھر سے علی علیہ السلام کے گھر کی جانب چلا. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, وہ اکیلا وارث جتنا بھی روئے نا بالآخر اسے صبر آ جاتا ہے, اور جتنا بھی صبر آ جائے اگر اس کا کوئی سگا اسے اچانک نظر آئے نا اس کے صبر کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں. سلمان فرماتے ہیں دونوں شہزادوں کی انگلیاں تھام کے میں علی بادشاہ کے گھر والی گلی میں داخل ہوا. میں نے دیکھا گھر کے باہر گلی میں زمین پہ بیٹھ کے علی دیوار سے ٹیک لگا کے گھٹنوں پہ سر رکھ کے بالکل خاموش کسی گہرے دکھ میں مبتلا تھے. اچانک مجھے آتا دیکھا, علی اٹھ کے کھڑے ہوئے, دوڑے, روتے روتے میرے قریب آئے اور روتے روتے میرے قریب آ کے علی نے مجھے اپنے سینے سے لگایا, میرے کان پہ منہ رکھ کے کہا سلمان دو باتیں بتانی ہیں. سلمان پہلی بات تو یہ بتانی ہے مدینے والوں نے میری فاطمہ کو قتل کر دیا. سلمان دوسری بات میں نے تجھ سے پوچھنی ہے, مولا حکم کرے. سلمان تجھے تکلیف تو نہیں دینی تھی لیکن سلمان تجھے میں نے بلایا اس لیے مجھے ایک چھوٹی سی بات بتا. میں نہیں مانتا وہ بندہ شیعہ جو آئے تک کی تکلیف نہیں کر سکتا. مولا حکم کرے. سلمان مجھے صرف اتنا بتا تجھے فاطمہ کی شادی یاد ہے؟ مولا یاد ہے. سلمان تجھے فاطمہ کی بارات یاد ہے؟ مولا یاد ہے. سلمان رسول اکرم کے گھر سے فاطمہ کی ناکہ کی مہار تھام کے میرے دروازے تک تم لائے تھے نا؟ مولا میں لایا تھا, مجھے یاد ہے. سلمان مجھے پھر بتا, سامعین تیاری کیجئے, جملہ قیامت آمیز ہے. سلمان مجھے پھر بتا, رسول اکرم کے دروازے سے فاطمہ کی بارات میرے در تک تم لائے تھے نا؟ مولا میں لایا تھا. حکم کرے. منہ پہ ماتم کر کے علی نے فرمایا سلمان علی اکیلا رہ گیا, اب میرا رہا کوئی نہیں. میں مانگتا صرف اتنا ہوں, کل جس کی بارات میرے ساتھ لایا تھا آج میرے ساتھ مل کے اس کا جنازہ اٹھا. سلمان بھرے مدینے میں علی اکیلا رہ گیا. سلمان میرا حسن چھوٹا ہے, میرا حسین چھوٹا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک جملہ سامعین, آخری ایک جملہ. میرے مولا آپ کا یہ گریہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے مولا عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں سامعین قائم و دائم رکھے, ہمیشہ آباد و شاد رہیں. بہت خوبصورت گریہ ہو گیا. ایک جملہ اور سنیے, سکت ہی نہیں ہے کہ میں اور پڑھ سکوں. سلمان میرے ساتھ مل کے نا آج اسی کا جنازہ اٹھا کل جس کی بارات میرے دروازے تک لایا. سارا مضمون سامعین گرامی میں نے چھوڑ دیا, بس ماں اور بیٹے کے رشتے پہ ایک جملہ سنیے. تاریخ کہتی ہے میرے مولا نے رات کی تاریکی میں میری مخدومہ کو قبر میں اتارا. با خدا ایران کے ایک مجتہد ہیں جن کا نام ہے آقا وحید خراسانی. فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں علی علیہ السلام نے دختر رسول کو دفنایا نہیں ہے, چھپایا ہے. مدینے والوں سے با خدا علی سے بڑا کرار کون, علی سے بڑا بہادر کون. لیکن کیا کرتے, یہ تو وصیت تھی. 16 وصیتوں میں سے ایک یہ بھی تو وصیت تھی, یا علی جنہوں نے مارا ہے وہ میرے جنازے پہ نہ